گرمیوں کی چھٹیاں وہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس کا بچوں کو پورے سال انتظار رہتا ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ماؤں کو بھی انتظار ہوتا ہے تاکہ ان کی بھی روٹین تھوڑی سی چینج ہو جائے۔ ظاہر ہے بچوں کی وجہ سے آپ کو ہر کام صبح اٹھ کے کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد آپ کا دن جو ہے نا اسی کے مطابق چل رہا ہوتا ہے بچوں کی روٹین کے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ اسی حوالے سے بات کروں گی کہ بچوں کی چھٹیوں کی جو 60 ڈیز ہے نا، اس کو آپ نے کس طرح سے ان کے لیے بھی پروڈکٹیو بنانا ہے اور اپنے لیے بھی پروڈکٹیو بنانا ہے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور اس موسم کو بھی انجوائے کر رہی ہوں جس طرح سے بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں جس نے ہمیں سارے موسم دیے ہوئے، اور جناب ہر موسم کی جو ہے نا وہ اپنی خوبصورتی ہوتی ہے، تو بس گرمی کے موسم کی اپنی خوبصورتی ہے، ان کو بھی انجوائے کیجیے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف اور بات کرتے ہیں آج کے ٹاپک پہ۔ اچھا، گرمیوں کی چھٹیوں کا نا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ بچے جو ہیں وہ سارا دن یا تو سوتے رہیں یا وہ ٹی وی دیکھتے رہیں یا سارا دن جو ہے نا وہ موبائل کے ساتھ ہی لگے رہیں، کیونکہ موبائل کی ایڈکشن نا ان دنوں میں ذرا زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور مدر جو ہے نا شاید ان کو بھی تھوڑا سا ریلیف اس صورت میں مل سکتا ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ بچے جو ہے نا زیادہ ٹائم اپنا فون کے ساتھ ہی گزار دیں یا ٹی وی اور گیمز کے ساتھ۔ بٹ ایسا نہیں ہے، بچوں کی آپ نے روٹین کو پروڈکٹیو بنانا ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے بچوں کے ساتھ مل کے کرنی ہے۔ اچھا، سب سے پہلی چیز کی طرف آؤں گی۔ سب سے پہلے آپ نے ایک چیز کا جو ہے نا وہ خیال رکھنا ہے کہ بچوں کو نا اپنے چھٹیوں میں اوور برڈن نہیں کرنا، مطلب کسی چیز کا آپ نے برڈن نہیں دینا ان کے اوپر، نہ تو کوئی پڑھائی کا سٹریس آپ نے دینا ہے، نہ آپ نے اگر کوئی ایکٹیویٹی ان کے لیے رکھی ہوئی تو اس کا آپ نے سٹریس دینا ہے کہ زبردستی کام کرا جائے۔ تھوڑا سا نا بچوں کو ریلیف دے دیں، تھوڑا سا انہیں ان کی مرضی کے مطابق کام کرنے دیں جس طرح سے وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، اب ایک چیز اس میں نا سب سے پہلے تو ظاہر ہے ہم پڑھائی کے حوالے سے ہی بات کریں گے۔ اگر بچوں کو کوئی سمر ٹاسک ملے ہوئے تو میری اپنی ذاتی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو نا چھٹیوں کے فرسٹ ہاف میں وہ کروا دوں، اور سیکنڈ ہاف نا وہ بچوں کے لیے میں ٹوٹل ان کا اب سمجھ لیں آپ ریکریشنل ایکٹیویٹیز میں ان کا میں جو ہے وہ انگیج کرا دوں۔ بٹ آپ کے اپنے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس کو کس طرح سے لے رہے ہیں۔ اگر آپ پوری چھٹیوں میں ساتھ کرانا چاہ رہے ہیں اچھی بات ہے، تو جس طرح سے بھی آپ نے اس کو مینیج کرنا ہے تو اس کا آپ ایک نا پراپر ٹائم پیریڈ رکھ لیں اور آپ نے اس پہ ان کو کرانا ہے۔ اچھا، اب اس میں پھر وہی بات کہ برڈن نہیں ڈالنا بچے پہ۔ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ نہیں یہ کرو ہی کرو، آج ہی کرو اور ابھی اور اسی وقت کرو۔ تھوڑا سا بچے کو فری ہینڈ دے دیجیے، جس طرح سے وہ کرنا چاہ رہا ہے اس طرح سے کیجیے۔ اچھا، اس میں نا میں کہتی ہوں جو سمر ٹاسک اسپیشلی اسکول والے بھی دے رہے ہوتے ہیں، اس میں زیادہ انوالومنٹ آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی اس ٹائم پہ جو ہے نا وہ پیرنٹس کی ہوتی ہے، جو ایکٹیویٹیز مل رہی ہوتی ہے نا، سو خود بھی انجوائے کیجیے، کیونکہ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ اپنا بچپن بھی یاد کر کے انجوائے کر سکتے ہیں۔ تو بچوں کی کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹیز ہے اس میں خود کو انوالو کیجیے بچوں کے ساتھ، اور یہ ایک اچھا ٹائم ہوتا ہے جو آپ بچوں کے ساتھ اسپینڈ کر سکتے ہیں، جس میں آپ ان کی سوچ کے مطابق چل سکتے ہیں۔ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا بچہ، اس کا مائنڈ کس چیز کی طرف زیادہ انوالو ہوتا ہے، کس چیز میں وہ زیادہ خوش ہو کے کام کرتا ہے، لائک آرٹس کی سائڈ ہے۔ اچھا، اس میں نا بچوں کی ہابیز بھی آپ کو پتہ چل جاتی ہیں، لائک کسی بچے کو گارڈننگ کا شوق ہے، کسی بچے کو آرٹ ورک کا شوق ہے، تو وہ یہ کام نا بڑی خوشی خوشی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر بچوں نے اگر پیٹس رکھے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ بچے ٹائم گزارنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے نارمل ڈیلی روٹین میں تو انہیں اس طرح سے ٹائم مل نہیں پا رہا ہوتا۔ سو ان چیزوں کو بھی آپ نے خود سے ساتھ میں دھیان میں رکھنا ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ پوائنٹ اس کہ آپ نے نا ان چھٹیوں میں یہ چیز دیکھنی ہے کہ بچے میں کس چیز کی ڈیفیشنسی ہے، کس چیز پہ اس کے کام کرنا نا آپ کے لیے اس وقت ضروری ہے، اور آپ نے وہ بچے کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے اس پہ۔ لائک کچھ بچوں کی نا لرننگ تھوڑی سی ویک ہوتی ہے، کچھ بچوں کی تھوڑی سی ریڈنگ ویک ہو رہی ہوتی ہے، اور اسپیشلی بچوں کو اردو ریڈنگ میں بہت پرابلمس آ رہی ہیں آج کل۔ مجھے نہیں آئیڈیا کہ مجھے کبھی اردو ریڈنگ میں پرابلم آیا، اور جب میرے بچے کرتے ہیں اس طرح کے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جی اردو ریڈ کرنے میں مسئلہ آ رہا ہے یا اردو لکھنے میں مسئلہ آ رہا ہے، تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہماری قومی زبان ہوتے ہوئے اور اس قسم کا پرابلمز ہے۔ اس کا ریزن یہی ہے کہ اسکول میں نے دیکھا ہے، مطلب آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ اسکولس کا نا فوکس اردو پہ بہت زیادہ رہا ہی نہیں ہے، مطلب وہ ایک واحد اردو کی بک ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ بچوں کی ریڈنگ اس طرح سے نہیں رہی جیسے ہم لوگ بچپن میں بچوں کے جو میگزینز آتے تھے وہ پڑھتے تھے، بچوں کی سٹوری بکس بہت پڑھتے تھے۔ اچھا، میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو اپنی بات بتاتی ہوں۔ ہمارے ٹائم پہ، میں بہت پرانی بات نہیں کری، یہ ہم 90s اور 2000 کے سٹارٹ کی، ارلی 2000 کی بات کری، اسکول میں ہوتے تھے تو اسکول کی جو لائبریری ہوتی تھی نا، وہاں سے ہماری جو میری مدر بھی ادھر اسکول میں ہی تھی، تو مطلب ساری گرمیوں کی چھٹیاں نا ہم آپ سمجھ لیں کہ لائبریری کو کنگھال دیتے تھے، جو بکس وہ لا کے دیتی تھی نا ہمیں اس وقت پڑھنے کے لیے، مطلب وہ ہماری ایک آپ سمجھ لیں فن ایکٹیویٹی تھی ہم بہن بھائیوں کی، اور ہم لوگ نا اس کو اچھی طرح جی ساری اردو سٹوری بکس، انگلش بکس جو بھی ہوتی تھی، تو اس سے ہماری جو ریڈنگ اسکلس تھے نا وہ بڑے انہانس ہوئے۔ اچھا، پھر جب آپ کی ریڈنگ اچھی ہو جاتی ہے نا تو پھر آپ بڑا اچھا لکھ بھی سکتے ہیں اور آپ بڑا اچھا بول بھی سکتے ہیں۔
جو لوگ ریڈ نہیں کرتے نا وہ نہ تو اچھا لکھ سکتے ہیں نہ اچھا بول سکتے ہیں. سو بچوں کو ریڈنگ کی عادت ڈالیے اور بک ریڈنگ کی عادت ڈالیے. اور بچہ جس سبجیکٹ میں آپ کو لگتا ہے نا کہ جہاں پہ اس پہ تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورت ہے تو اس پہ آپ بچے کے ساتھ خود مل کے ایک تھوڑا سا ٹائم دے دیں. دن میں آپ ہارڈلی اگر آپ اس کو 30-40 منٹ بھی دیں تو وہ 60 دن بہت ہے اس کے لیے. اچھا اب اگر آپ خود نہیں بھی پڑھا رہے نا, بچہ آپ کا کسی ٹیوٹر کے پاس ہے, ٹیوشن ٹیچر ہے, اکیڈمی جا رہا ہے, تو یہاں پہ نا ایک چیز بتاؤں, سر سے نہ اتاریں. یہ نہ کہیں کہ بچہ اگر وہاں چلا گیا ہے تو اب وہیں سے پڑھ کے آئے گا, ساری ان کی ذمہ داری ہے. نہیں, آپ دیکھیں اس کے آنے کے بعد بھی کہ بچہ وہاں سے کیا کر کے آیا ہے, اس کی وہاں پر کیا لرننگ جو ہے وہ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. اچھا بعض مائیں جو ہے نا معذرت کے ساتھ وہ ان کے خیال میں بچہ میں نے پیسے لگا دیے جی, اچھے اسکول میں ڈال دیا اور اس کے بعد میں نے اس کو ٹیوشن پہ ڈال دیا تو اب جو ہے نا ان کی ذمہ داری ہے, میری ذمہ داری ختم. ایسا نہیں ہے. اسکول آپ جتنا اچھے سے اچھا, جتنا مہنگے سے مہنگا آپ بچے کو اس میں ایڈمیشن کرا دیں, جتنی اچھی جگہ آپ اسے ٹیوشن بھیج دیں, اگر آپ کا اپنا دھیان آپ کے بچے کی طرف نہیں ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو کچھ نہیں سکھا سکتی. میں بتا دوں, یہ آج کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں نا بہت پڑھے لکھے آپ کو بڑے بڑے ڈاکٹرز, انجینئرز اور سائنسدان جو بوڑھے ہو گئے ہیں شاید اب, اور شاید ان کی مائیں پڑھی لکھی نہیں تھیں. اب تو الحمدللہ مائیں بہت زیادہ ایجوکیٹڈ آ رہی ہیں آج کل. تو اس وقت مائیں پڑھی لکھی تھیں لیکن ان ماؤں کا نا دھیان بڑا ہوتا تھا اپنے بچوں کی طرف. وہ کس طرح سے ہوتا تھا, آپ نے سنا ہے کبھی کہ وہ مائیں جو ہے نا بچوں کی تختیاں خود صاف کیا کرتی تھیں, بچوں کے اسکول بیگز بڑے پیار سے وہ سیٹ کیا کرتی تھیں, وہ ان کا دھیان ہوتا تھا. تو بچوں کو لگتا تھا کہ مائیں ہمارے ساتھ نا انوالو ہے ہماری اسٹڈیز میں. اس کے برعکس آج کے ٹائم پہ جب بچوں کو ہر چیز بڑے آسانی سے مہیا, ہر چیز بڑے ایزیلی اویلیبل ہے, اور اگر ماؤں کا دھیان نہیں ہے نا تو پھر بچہ کچھ نہیں کر پائے گا معذرت کے ساتھ, پھر آپ اس کا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. سو اگر بچے کو کسی آپ ٹیوٹر کے پاس بھی بھیج رہے ہیں تو گائے بگائے جا کے مل لیجئے, ان سے پوچھ لیجئے کہ بچہ کیا کر رہا ہے اور اس کی کیا پروگریس ہے, اور خود چیک رکھیے آپ ہر چیز پہ. اچھا جی, نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. اور نیکسٹ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. بچہ اگر آپ کا اس ایج میں ہے نا, جو ابھی نماز کے جیسے بچوں پہ فرض ہو جاتی ہے 7 سال میں اور 10 سال میں تو اسپیشلی بہت زیادہ فوکس ہے, تو بچے کو اپنے ساتھ نماز میں انگیج کیجئے, انوالو کیجئے, بچوں کو دینی تعلیم میں ساتھ ساتھ انوالو کیجئے. اچھا بیڈ ٹائم سٹوریز جو ہے نا یہ ایک بڑی اچھی عادت ہوتی ہے, اور ویسے نارملی ہمیں ٹائم نہیں اتنا مل رہا ہوتا, لیکن آپ ان چھٹیوں میں کوشش کیجئے کہ بچوں کو نا بیڈ ٹائم سٹوریز کی طرف لے کے آئیں, اور سٹوریز آپ پروفٹ سٹوریز اسپیشلی جو ہے نا وہ بچوں کو سنائیے. یقین کیجئے آپ کے بچوں کی ایک تو نالج میں اضافہ ہوگا, ان کی لرننگ میں اضافہ ہوگا, پلس آپ کے بچوں کے نا ایک اپنے دین کی طرف ان کا مائنڈ سیٹ ہوگا, ان کو اچھی چیزیں پڑھنے کو سننے کو ملیں گی, اور جو ان کے لیے آپ سمجھ لیں کہ میں کہتی ہوں مشعل راہ ہے, اور زندگی سنوار دینے والی باتیں ہیں یہ, زندگی سنوار دینے والی چیزیں اگر بچے آپ کو اس طرف آپ بچوں کو لگائیں اور بچے یہ چیزیں جانتے ہوں. سو ایک جناب یہ چیز ہوگی. اچھا چلتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کی طرف. نیکسٹ پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں, اب آپ نے یہاں پر نا بچوں کی صحت کا خیال اور ان کے فوڈ کا بڑا خیال کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہوتا کیا ہے بچے گھر میں ہوتے ہیں تو ان کی ٹائمنگز تو ساری خراب ہوئی ہوتی ہیں, ناشتہ لیٹ ہو رہا ہے, اس کے بعد کھانا لیٹ ہو رہا ہے, اور بیچ میں بچے الٹے سیدھے سنیکس کھا رہے ہیں. یہ والا کام نہ کریں, بہت زیادہ جنک فوڈ بچوں کو مت دیں. اچھا ایک چیز ہم لوگ اور کرتے ہیں, میں بھی کر جاتی ہوں, اور لیکن میری کوشش ہے کہ میں ان چھٹیوں میں بہت زیادہ یہ کام نہ کروں, کہ بچوں کو نا یہ جو فرائز اور یہ برگر ٹائپ کی چیزیں ہیں نا جو مائیں اپنے فٹافٹ جلدی جلدی میں کام کرنے کے چکر میں کر رہی ہوتی ہیں, یہ والا کام نہ کریں. بچوں کو ہیلدی کھانا کھلائیں, ہیلدی چیزیں کھلائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جناب ان کی جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے اس کی طرف دھیان دیجیے. بچوں کے ساتھ کھیلیں, فزیکل گیمز کھیلیں ان کے ساتھ, مائنڈ گیمز کھیلیں ان کے ساتھ, لیکن دھیان کریں کہ ان کی صحت جو ہے نا وہ اس پہ آپ کا لازمی فوکس ہونا چاہیے, تاکہ جب بچے چھٹیوں کے بعد اسکول واپس جائیں نا تو وہ ایک فریش مائنڈ کے ساتھ اور ایک فریش باڈی کے ساتھ جائیں. اور کیونکہ جتنی ان کی فزیکل ہیلتھ امپورٹنٹ ہے اتنی ہی ان کی مینٹل ہیلتھ امپورٹنٹ ہے. بجائے اس کے کہ بچوں کو آپ اتنا اسٹریس میں کر دیں پوری چھٹیوں میں کہ جب وہ اسکول جائیں نا تو پھر دوبارہ سے ایک نئی پریشانی ان کو کہ پڑھنا بھی ہے اور جناب ذہنی طور پہ بھی اسٹریسڈ ہے. اور اس کے لیے سب سے بہترین چیز یہ کہ ان چھٹیوں میں بچوں کو باہر گھمانے لے کے جائیں, اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے جہاں تک آپ جا سکتے ہیں ضرور جائیں. اچھا یہ بھی ایک بڑی اچھی بات ہوتی تھی جب ہم چھوٹے تھے, یہ ابھی بھی کچھ گھروں میں ہے کہ بچے جو ہے نا وہ ریلیٹیوس کے ہم ملنے جا رہے ہوتے ہیں, اچھی بات ہے. اسی طرح سے رشتوں کی پہچان ہوتی ہے. آپ ایک کمرے میں ایک گھر میں بند کر کے ایک بچے کو نہیں پال سکتے,
جب تک کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے، اپنے عزیزوں سے نہیں ملے گا، اپنے دوستوں سے نہیں ملے گا، آپ اس کی پرورش اچھی نہیں کر پائیں گے. یاد رکھیے گا. جو مائیں یہ سمجھتی ہیں نا کہ ہم گھروں میں بند کر کے اپنے بچے جو ہے نا بہت اچھے پال لیں گے، تو ان کے بچے کبھی بھی اس طرح کا نہ تو کانفیڈنس گین کر سکتے ہیں، نہ ہی ان کی سوشل لائف ایسی ہوتی ہے جو کہ ہونی چاہیے ایک اچھے باشعور معاشرے کے لیے. اچھا، گلا میرا نا ابھی تک ٹھیک نہیں ہو پا رہا، تو کافی زیادہ میرے وائس اوور میں نا انٹرپشن آ رہی ہوتی ہے، تو اس کے لیے معذرت جناب. اور اگر کسی کے پاس کوئی ٹوٹکا ہو اچھا سا مجھے ضرور بتائیے گا، کیونکہ گرمیوں میں گلا خراب ہو جائے نا اور فلو ہو جائے تو اس کو ٹھیک کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. سردی میں تو بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں بندہ کھا لیتا ہے، لیکن گرمی میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے. سو جناب، یہ تھی میری آج کی ویڈیو، اور اس ٹاپک کی طرف میں بڑے دن سے سوچ رہی تھی بات کر لوں، اور گائے بگائے میں چھوٹے موٹے پوائنٹس تو شیئر کر ہی رہتی تھی، لیکن آج اس پہ ڈیٹیل میں بات ہوگی. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں بھی آ کے مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اور چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا، اور ساتھ ساتھ بیل آئکن کو پریس کیجیے گا. تو چلیں جناب، آج کی ویڈیو کلوز کرتے ہیں. انشاءاللہ کل نئے ٹاپک نئے ویڈیو کے ساتھ آئیں گے. جب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.